بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے مقرر فرمانے والا ہے، جن کے دو دو تین تین چار چار پردار بازو ہیں. وہ مخلوقات کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں سے سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے. یہ مکی صورت ہے. اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں. اس میں ایک لفظ فاطر آیا ہے پہلی ہی آیت میں. اس کا مطلب ہے کہ بنانے والا، پہلی بار پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا. اور ایک لفظ بدی بھی آیا ہے دوسرے مقام پر. بدی اس کا مطلب ہی پہلی بار پیدا کرنے والا، بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا. آسمان و زمین اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہو سکتی ہو، کسی اور کی نہیں. تو اس میں فاطر آیا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، پہلی بار ایجاد کرنے والا. اس سے پہلے وہ نہیں تھے موجود. ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے، وہی حمد و ثنا کا مستحق ہے. جاعل الملائکۃ رسولا کہا اس کے بعد. وہی ہے جس نے فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے مقرر فرمایا ہے. فرشتوں کا کام کیا ہے اس میں بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ فرشتے انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں قاصد کی طور پر کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انبیاء علیہ السلام تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. یہ قاصد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور پھر انبیاء علیہ السلام عام مخلوقات، انسانوں اور اللہ اور انسانوں کے بیچ میں واسطہ بنتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ان کو فرشتوں کے ذریعے سے ملتے ہیں، وہ احکامات کو وہ زمین پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر فرشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کس لیے فرمایا؟ یہ اس لیے کہ مشرکین عرب اور کفار مکہ وغیرہ فرشتوں کے تعلق سے یہ غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو نسبی رشتہ ان کے ساتھ جوڑتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کو دیوی دیوتا بنا کر رکھے تھے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگا کرتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، فرشتے ہماری مخلوق ہے اور ہمارے قاصد ہے. جیسا کہ ایک بادشاہ کے خدام ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، ان کی خدمت گزار ہیں اور خدام ہیں. ان کے احکامات کی تعمیل میں ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے ہیں، اور اس میں ذرا سی بھی سرتابی نہیں کرتے اور حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم پارہ 28 میں. یعنی فرشتے تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دے دیں پھر وہ حکم کی تعمیل ہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام وہ کر ہی نہیں سکتے. ان کے پاس نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ یعنی واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ فرشتے ہمارے خدام کی طرح ہے. جیسے تم خدام کو دیکھتے ہو دنیا میں بھی کہ وہ اپنے بادشاہ کی خدمت بجا لاتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، اسی طریقے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرمانبردار خدام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اور پھر ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ان کو پر دیے ہیں 2 4 4، کسی کو 3 3 پر. تو یہ کس لیے دیے گئے ہیں؟ کیونکہ فرشتے آسمان سے زمین کی طرف بار بار آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر. تو وہ فاصلہ بہت زیادہ فاصلہ ہے، تو وہ فاصلہ طے کرنے کے لیے اڑ کر آنا پڑتا ہے. جیسا کہ محاورہ بھی ہوتا ہے کہ اڑ کر چلے جاؤ، تو اڑ کر آتے ہیں. وہ اڑ کر آنے کے لیے پر چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر عطا فرمائے ہیں کہ وہ پروں کے ذریعے سے آسمان سے زمین تک کا جو فاصلہ ہے اس کو لمحوں میں طے کر لیتے ہیں. اور پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 ہی پر دیے ہیں فرشتوں کو، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ دیے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء کہہ دیا اس کے فوراً بعد. بہت زیادہ بھی دیے ہیں کسی کو. یہاں پر تو ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے. اور ایک حدیث جو ہے سورہ نجم کی تفسیر میں آئی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں نے حضرت جبرائیل امین کو جو دیکھا تو وہ ان کے 600 بازو تھے، ان کو اپنی اصلی شکل و صورت میں نے ان کو دیکھا۔ تو 600 بازو کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 600 بازو میں نے دیکھے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو فرشتے کے لیے چاہتے ہیں، جتنے چاہتے ہیں پر عطا فرماتے ہیں، اور جتنی چاہتے ہیں ان کو قوت عطا فرماتے ہیں۔ اس میں اور ایک بات بھی مفسرین نے بتائی کہ یزید فی الخلق ما یشاء میں ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں اتنی صلاحیتیں اس میں رکھ دیتے ہیں اور ان کو وہ صلاحیتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ کسی کو حسن صورت عطا فرما دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں، کسی کو حسن سیرت عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو حسن صوت عطا فرما دیتے ہیں، بہترین آواز اس کو عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو قوت اور طاقت عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو انہیں ذہنی طور پر بہت بڑھا دیتے ہیں، شعوری طور پر بہت بڑھا دیتے ہیں، عقل و فہم عطا فرما دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر فرما دیا آخر میں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، وہی زبردست حکیم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدے کی بات واضح فرما دی کہ یہ ایک رحمت کا لفظ اس میں آیا ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت دنیاوی جو نعمتیں ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو اخروی نعمتیں ہیں اس کو بھی رحمت ہی کہا جاتا ہے۔ دنیاوی نعمتیں جیسے صحت و تندرستی ہے انسان کی، اور مال و دولت ہے، اور اس کے پاس کا رزق ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اور پھر دیگر صلاحیتیں ہیں، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیاوی رحمت ہے، عقل و شعور دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، سمجھداری دی جاتی ہے، یہ راحت اور سکون اور عزت اور دولت، سلطنت و حکومت دنیا کی، یہ سب کی سب دنیاوی رحمتیں ہیں۔ اور پھر اخروی رحمت کیا ہے کہ نبوت اور رسالت اور ولایت جو دی جاتی ہے، اور پھر ایمان اور عمل صالح اور علم، یہ سب کے سب اخروی نعمتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر کیا ہے کہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں رحمت کو کھول دیتے ہیں، پھر اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کو کے لیے بند کر دیتے ہیں اس کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یعنی چاہے وہ دنیا کی تعلق سے کوئی نعمت ہو، رحمت ہو، یا آخرت والی رحمت ہو، تو وہ سب کے سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے اپنی کسی نعمت کو دے دیتے ہیں، رحمت کو کھول دینا چاہتے ہیں اس کے دروازے، تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ اس کو روک سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ اپنی عطا روک دینا چاہتے ہیں کسی کے لیے، کسی کو نقصان میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بہترین ایک دعا ہے، اور یہ مسند احمد میں درج کی گئی ہے یہ حدیث، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ اس میں یہ بات بالکل واضح فرما دی کہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ جس چیز کو بھی جس کسی کو دے دیتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اور تو پھر اس پر کوئی روک نہیں لگا سکتا، اور پھر آپ کسی کو روک دیتے ہیں تو پھر اس کو دینے والا، جاری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ساری قدرتیں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، کوئی کوشش کرنے والا، کوئی تدبیر کرنے والا آپ کے ارادے کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر لیتے ہیں، فرما لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ساری کوششیں رائگاں ہو جاتی ہیں، انسان کی ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی کوششیں لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مسبب الاسباب ہے اس کی طرف نظر رکھنا ہے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی، اس میں سبق یہی ہے کہ غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک کبھی بھی نہیں سمجھنا، اور ان سے خوف نہیں کھانا اللہ کی طرح۔ تو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بہترین نسخہ ہے تمہاری دائمی راحت کے لیے بھی، اور تمہاری دین و دنیا کی کامیابی کے لیے بھی، اور اس سے ہزاروں غموں اور فکروں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ یہ نسخہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے کہ اللہ ہی پر نظر رکھے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھے، اور سارے
سارے کام کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرے اور نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھے، تو پھر جو ہے دائمی راحتیں اس کو حاصل ہو سکتی ہیں، اور جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کو مل سکتی ہیں، اور دنیا بھر کی جو فکریں، جو پریشانیاں جو ہے آج انسان پال کر رکھا ہے، اس سے اس کو جو ہے نجات مل جا سکتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی۔ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ آیت اور اس کے علاوہ 3 آیتیں انہوں نے تلاوت فرمائی۔ سب سے پہلے یہ کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اس میں 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اسماء حسنہ میں سے آئی ہے، ایک یہ کہ زبردست عزیز ہے، اور دوسری یہ کہ الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے پاس ساری قدرت حاصل ہے، اور پھر اس کے سارے فیصلے حکیمانہ فیصلے ہیں، یعنی وہ کسی کو دیتا ہے تو اس کی حکمت اور مصلحت کے تحت دیتا ہے، اور کسی کے لیے روک لگاتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کا فیصلہ بڑے حکیمانہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے 2 صفتیں یہاں پر لا کر بتا دی گئی ہے کہ اس کے سارے فیصلے حکیمانہ ہیں، اور وہ جب چاہا جیسے چاہے جو ہے اپنے احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ تو اس میں حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ یہ آیت اور دوسری آیت سورہ نحل کی آئی ہے، سورہ یونس کی آئی ہے پارہ 11 میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اس میں جو ہے اس میں بھی اسی سے ملتا جلتا مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی بیان فرمایا ہے کہ ہم کسی کے لیے اپنی رحمت کو جو ہے روک لگا دیتے ہیں، کبھی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اس کو جو ہے کوئی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور پھر اگر کسی کے لیے ہم اپنا فضل رکھ دیتے ہیں اور جو ہے اس کو دینا چاہتے ہیں، اپنی رحمت سے نواز دینا چاہتے ہیں، تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ اس کو روک سکے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں اپنی عطا جاری کر دیتے ہیں۔ تو ایک دوسری آیت یہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ایک تیسری آیت انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد نئی مشکلوں اور پریشانیوں کے بعد آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، چوتھی آیت انہوں نے یہ تلاوت فرمائی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ 12ویں پارے میں جو ہے یہ بات واضح فرما دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کوئی ایسا جاندار زمین پر چلنے والا نہیں ہے جس کے رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ ہو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی پر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو رزق فراہم کرنا۔ یہ 4 آیتیں پڑھنے کے بعد وہ فرماتے تھے کہ میں جب 4 آیتیں صبح میں پڑھ لیتا ہوں تو مجھے فکر نہیں ہوتی کہ میری شام کہاں گزرے گی، کیسے گزرے گی، اور میرا دن کیسے گزرے گا، اور میری رات کیسے گزرے گی، کیونکہ یہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو انسان جو سوچتا ہے اس پر بھروسہ کرنے والی جو بات ہے کہ یہ ساری عطائیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور ساری روک جو لگتی ہے ہم پر وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، سارے فائدے اور سارے نقصانات اللہ ہی کی طرف جب منسوب کر دیتے ہیں تو پھر کسی کو فکر نہیں ہوتی، یعنی وہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا، کیا وہ میری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا وہ مجھ کو روزگار دے گا یا نہیں دے گا، یہ فکر ہی نہیں ہوتی انسان کو۔ جب یہ بات اس کے دل میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی، یہ 4 آیتوں میں جو ہے اسی قسم کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اسباب کو اختیار کرو، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، لیکن نظر تمہارے مسبب الاسباب کی طرف ہونا چاہیے۔ اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھنا۔ ایک کافر اور مومن میں فرق یہی ہے کہ کافر بھی جو ہے محنت کرتا ہے اور مومن بھی محنت کرتا ہے، کافر بھی اسباب کو اختیار کرتا ہے، لیکن مومن جو کرتا ہے اسباب کو اختیار صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے اور بس اس کو میں اختیار کر رہا ہوں، اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہی سب کچھ ہے اور اسی کی وجہ سے مجھے ملنے والا ہے۔ لیکن کافر کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب کی طرف نظر کرتا ہے، جہاں پر اس کو کچھ فائدہ ہو گیا وہاں پر ہاتھ جوڑ دیا، وہاں پر سجدہ کر دیا، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، جانوروں کو، درختوں کو، حجر و شجر کو، ہر جگہ دکھیا وہ سجدے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، مومن تو دیکھتا ہے کہ مسبب الاسباب کی کیا ارادہ ہے، کیا فیصلہ کر رہا ہے وہ میرے تعلق سے، اور اس کے فیصلوں پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے جو احسانات تم پر ہیں انہیں یاد رکھو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا توفکون، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہو سکتا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود و مستعان ہے، پھر تم کدھر بھٹکے جاتے ہو؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ساری مخلوقات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے لوگو
دیکھو تمہیں جو کچھ بھی حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے تمہارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم کو جو ہے وہ چیزیں ملی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے انہیں احسان فراموشی ہوگی اگر کسی چیز کے تعلق سے یہ سوچیں گے، اور نمک حرامی ہوگی اللہ تعالیٰ کی کہ یہ جو ہے جو نعمتیں مجھ کو جو حاصل ہے وہ کوئی اور مجھ کو دیا ہے، اگر یہ سوچے گا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور پرستش اور عبادت کرنے کی اور معبود سمجھے گا اس کو، اور اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے اس کے پاس جائے گا اور اس سے جو ہے اپنی حاجتیں مانگے گا، اس سے دعائیں اگر کوئی مانگے گا، تو یہ احسان فراموشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور جو ہے اگر نعمت کے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے غیر اللہ کا اگر شکر ادا کرے گا اور کسی نعمت کے تعلق سے یہ سوچے گا کہ یہ اللہ کی عطا نہیں بلکہ کسی اور کی عطا ہے، اس کے صلے میں مجھے ملا ہے، تو یہ جو ہے انہیں نمک حرام ہے وہ انسان ایسا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمتیں دے کر رکھی ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے دی ہیں، ساری نعمتیں ساری چیزیں تم کو جو مہیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور تم کو یہ بات معلوم ہے کہ تمہارا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پالنے والا، تمہارا پرورش کرنے والا، تمہاری ضرورتیں مہیا کرنے والا، سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمہارا رب، اور تم کو جو ہے وہ رزق دیتا ہے، تمہارا رازق بھی ہے، تمہارا خالق بھی ہے، زمین و آسمان میں اس کے علاوہ اور کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر بھی تم کہاں جا رہے ہو اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے بعد؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔